السلام علیکم۔ وزیر اعظم پاکستان نے جو ہیں وہ انہوں نے اتحاد پولیو مہم کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، اور پاکستان میں جو رپورٹس ہیں وہ حوصلہ افزا ہیں کہ پولیو کے خاتمے کے لیے جو ہماری کوششیں وہ رنگ لے کے آ رہی ہیں۔ اس پر یہ ایک بڑی اہم خبر ہے پاکستان کے فیوچر کے حوالے سے، اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم یہ پاکستان تشریف لائے ہیں 2 روزہ دورے کے اوپر، اور جو پاکستان کی سیاست کا محاذ ہے وہاں پر خبر سب سے اہم یہ چل رہی ہے کہ JUIF نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کی جو امکانات ہیں وہ رد کر دیے ہیں ایک طرح سے۔ اور آج جماعت اسلامی کے مرکزی جو دفتر ہے منصورہ، وہاں دورہ بھی کیا جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اور وہاں پر یہ مجلس اتحاد امت کے نام کے اوپر ایک پلیٹ فارم تشکیل دینے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مشترکہ جدوجہد کی جائے گی مذہبی جماعتوں کی طرف سے۔ تو وہیں پر جو سوال و جواب تھے وہ پاکستان کی سیاست سے بھی متعلق تھے، پاکستان تحریک انصاف کا جو لب و لہجہ پاکستان کی ایک بڑی شخصیت جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے رہا ہے، اس کا بھی وہاں پر ذکر ہوا، 26 یعنی ترمیم کا بھی ذکر ہوا، نئے انتخابات کی بھی بات ہوئی، اور جماعت اسلامی نے بہرحال اس کے اوپر کہا کہ نئے انتخابات کے ہم حامی نہیں ہیں، ابھی تازہ انتخابات ہوئے ہیں، اور باقی جو معاملات ہیں وہ آئینی اور دستوری طریقے کے ساتھ وہ ریزالو کر لینے چاہیے تمام سیاسی قوتوں کو، لیکن ہمارا اس پر جو ہے وہ اختلاف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے۔ وہیں پر جب یہ والی بات ہوئی، ان سے سوال کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ اپوزیشن میں رہتے ہوئے اتحاد کیوں نہیں کر رہے، تو ان کا جواب یہ تھا کہ اپوزیشن میں ضروری نہیں ہوتا کہ اگر آپ اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھے ہیں تو اتحاد بھی وہاں پر ہو، ہم اپنی حیثیت، اپنی شناخت، اپنے منشور کے مطابق جو پارلیمنٹ کے اندر ایشوز آتے ہیں وہاں پر اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں، اپنے فیصلے بھی کر سکتے ہیں۔ کبھی کسی موقع کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ تعاون بھی ہو سکتا ہے، کہیں پہ اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ ابھی ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، ہمارے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اختلافات ہوتے ہیں لیکن ہم بات کرتے ہیں، رابطہ ہوتا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اپنے طبی مزاج تک، یا جو نیچرل جو ان کا مزاج ہے پاکستان یعنی ان کی پارٹی کا JUIF کا، اس نہج کے اوپر وہ تعلقات ہم لے آئیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت ہو سکے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ معاملات کس طرف چل رہے ہیں ایک گرینڈ اپوزیشن کے اس حکومت کے خلاف، اور ویسے بھی کہ حکومت کے خلاف یعنی کس لیے اتحاد بننا ہے، یہ بھی ایک بہرحال اپنی جگہ کے اوپر سوال ہے۔ باقی پنجاب میں پاور شیئرنگ پر ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے کل، جس میں گورنر پنجاب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے لیڈ کر رہے تھے، اور بھی دیگر جو ان کے قائدین ہیں وہ بھی وہاں پر تھے، حسن مرتضیٰ صاحب تھے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے بڑے صاحبزادے بھی تھے، چھوٹے صاحبزادے بھی تھے، علی گیلانی صاحب میرا خیال ہے وہ تھے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب اور مریم اورنگزیب صاحبہ بھی وہاں پر موجود تھیں۔ تو وہاں پر کیا گفتگو ہوئی، جو بھی گفتگو ہوئی، جو یہ نہیں کہہ لیں کہ اس کا اگر آپ جائزہ لینا چاہیں تو جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بہت زیادہ دبنگ خطاب کیا تھا حیدرآباد میں ایک جلسے سے، اس خطاب کے بعد آج یعنی آپ کہہ لیں کہ حکومت کی طرف سے، وفاق کی طرف سے کل، اور پنجاب حکومت کی طرف سے آج جو ہے وہ ایک جواب دیا گیا بڑا کنسٹرکٹیو۔ جو معین صاحب ہیں وفاقی وزیر آبپاشی وٹو صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ یہ صوبوں کے باہمی معاملات ہیں، یہ محض جو ہے وہ بیان بازی کی وجہ سے جو چیزیں گڑبڑ ہوئی ہیں، ہم آپس میں بیٹھ کے یہ معاملات طے کر لیں گے۔ نہروں کا معاملہ پنجاب کا ہے، پنجاب کے اپنے پانی کا معاملہ ہے، اور جبکہ جو عظمیٰ بخاری صاحبہ ہیں انہوں نے چونکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پنجاب کے کسانوں کا بھی بڑا تفصیلی ذکر کیا تھا کہ گندم کی امدادی قیمت مقرر نہ کر کے کسانوں کا برا حال کر دیا گیا ہے، تو اس سلسلے میں انہوں نے آج بریف کیا پاکستان کے میڈیا کو، جس میں انہوں نے بتایا وزیر اطلاعات و نشریات پنجاب نے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اپنی حکومت میں جو کسان ہیں ان کے لیے 109 ارب روپے کا پیکج، اگرچہ
امدادی قیمت مقرر نہیں کی گئی، پنجاب حکومت براہ راست خریداری نہیں کر رہی، ہم پالیسی چینج کی ہے، اوپن مارکیٹ کے اوپر ہم جا رہے ہیں، تو لیکن ہم نے کسانوں کو تنہا نہیں چھوڑا، 109 ارب روپے کا پیکج ہم نے دیا ہے، اور دوسرے کسی صوبے میں اس طرح کی آپ کو کوئی کاوش نظر نہیں آتی۔ تو یہ معاملات ہیں، ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ ایون جو مسیحیوں کے روحانی پیشوا ہیں پوپ فرانسس، وہ 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں، یہ بھی اس وقت انٹرنیشنل میڈیا کی بہت بڑی خبر ہے۔ تو ان سارے موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ سعید چوئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، سر بہت شکریہ آپ کا۔ سہیب مرغوب صاحب بیٹھے ہیں، آپ کا بھی سر بہت شکریہ، اور احمد وڑیچ صاحب، سر آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سعید چوئی صاحب، میں چاہ رہا ہوں کہ پولیو سے ہم آغاز کریں۔ پولیو جو ہے پاکستان بڑے عرصے سے کوشش کر رہا ہے کہ، اور اس میں ہمیں بین الاقوامی جو ڈونرز ہیں، بل گیٹس خصوصاً جو وہ فاؤنڈیشن ہے، وہ بڑا سپورٹ کرتی ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ وائرس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے، کبھی وہ سکھر کے، اور خصوصاً کے پی میں یہ زیادہ دیکھنے میں آتا ہے، اور یہ جو رضاکار ہوتے ہیں یا جو کارکن ہوتے ہیں انسداد پولیو مہم کے، ان پر جو ہے وہ جان لیوا حملے بھی ہوتے ہیں اور کئی شہید بھی ہوئے ہیں، اور وہ جو بڑی جانفشانی سے بھی کام کرتے ہیں، برف میں ڈھکے ہوئے علاقوں میں تک وہ پہنچتے ہیں۔ تو اب جو ہے جو تازہ صورتحال ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس موذی مرض سے چھٹکارا پا رہا ہے یا پا جائے گا مستقبل قریب میں؟ یہ دیکھیے عمران شفقت صاحب، یہ پولیو کا جو معاملہ ہے، یہ ہماری حکومتیں، ابھی آپ نے ڈونرز کا ذکر کیا، اس سے پہلے یو این کے تحت جو ہمارے یہاں امداد آتی تھی، یہ مفت جو ہیں یہ قطرے کھلوائے جاتے ہیں۔ اس میں میرا خیال حکومت سے زیادہ ہمارا اپنا قصور ہے، عوام کا قصور ہے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ جناب جان لیوا حملے بھی ہو جاتے ہیں، جی ہاں، یہ میری صحت کے لیے اگر کوئی ورکر مجھ تک پہنچتا ہے اور میں اس پہ حملہ کر دیتا ہوں، ایک عجیب و غریب متھ بنائی گئی۔ اس متھ کو توڑنے کے لیے یہاں ہمارے جو علماء کرام ہیں، ان کے فتاوے موجود ہیں، فتوے موجود ہیں، ایون یہ کہ جو مختلف قسم کے اشتہارات بنائے گئے پولیو کے خلاف، ان میں ان کے بیانات موجود ہیں۔ جناب اس معاملے کا جو ایک متھ یا ایک فسانہ گڑا گیا ہے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جن پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب انہوں نے یہ پولیو ویکسین جو ہے یہ اس مقصد کے لیے بنائی ہے، اس لیے ہم نے اپنے بچوں کو نہیں بلانی، تو کیا ان ممالک میں پولیو کے قطرے نہیں بلائے جاتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ایک دور میں جب ابتدا میں کافی عرصے بعد یہ شروع ہوا ان کا سلسلہ، پولیو کے جو سامنے آنے کیسز سامنے آنا شروع ہوئے، تو ہمارے اوپر تو مختلف قسم کی سفری پابندیاں جو تھیں ان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب بھی میرے خیال جب بالغ بندہ بھی جاتا ہے تو پولیو کے قطرے میرے خیال اس کو پلائے جاتے ہیں، اس طرح کا معاملہ ہے۔ یہ بہرحال اللہ کا شکر ہے، یہ 2023 میں 6 کیس جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ ہوئے ہیں، 3 اضلاع میں 2 کر کے، کسی میں 2، کسی میں 1، 3 اس طرح نا، اور 2024 میں 34 اضلاع میں بڑھ گئی تعداد، اچھا، اور 74 جو کیسز ہیں 74 وہ کیسز ڈیٹیکٹ ہوئے تھے۔ لیکن 2025 میں اللہ کا شکر ہے کہ 6 کیس جو ہیں یہ یعنی کہ کم ہوا ہے، ٹھیک، جو پولیو کا وائرس ہے افیکٹ کیا جن لوگوں کو، 6 لوگوں کو پورے پاکستان میں 2025 میں اب تک کی جو اطلاعات ہیں یہ انہوں نے افیکٹ کیا ہے۔ بہرحال اس میں پھر ایک دفعہ یہی کہوں گا کہ یہ ہمارا قصور ہے، حکومت تو جاں فشانی سے کام کر رہی ہے ہر دور میں۔ ایون یہ کہ جو میں نے کہا نا ایک متھ بنی ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ بینظیر بھٹو محترمہ جو ہیں وہ وزیر اعظم تھی، تو وہ بلاول کو قطرے پلا رہی ہیں۔ ہاں، سب سے پہلے انہوں نے وہیں سے آغاز انہوں نے وہاں سے کیا تھا کہ جناب اگر ایسا ہی مسئلہ ہے جیسے یہ بیان کیا جاتا ہے، جھوٹی سٹوری جو بنائی گئی ہے، تو پھر وہ اپنے بچے کیوں پلوائیں گی؟ بالکل صحیح ہے۔ ہمارے جو موجودہ وزیر اعظم ہیں ان کے بچوں نے نہیں پیے ہوئے؟ ہاں، سب نے پیے ہوئے۔ اچھا جی، آپ نے بھی پیے ہوئے؟ نہیں، ظاہر ہے وہ۔ اچھا جی، یہ بتائیں کہ یہ ہمارے ہاں حکومت، جس طرح چوئی صاحب بھی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ بغیر کسی تفریق کے ہر حکومت نے یہ والے اس طرح سے کام کیے ہیں، لیکن یہ ایک مزاج کا معاملہ ہے، اور اگر یہ مزاج کا معاملہ ہے تو یہ مزاج تبدیل کس طرح کیا جائے گا؟ آپ کو یاد ہوگا
آیوڈین ملا نمک جو تھا وہ ایک دور میں وہ بھی شروع کیا گیا تھا، اور وہ بھی میرا خیال بینظیر بھٹو صاحبہ کے دور میں شروع ہوا تھا، اور بطور وزیر اعظم انہوں نے اس کی کمپین بھی کی تھی کہ یہ بہت ضروری چیز ہے. مجھے وہ پریس کانفرنس بھی یاد ہے جس میں انہوں نے یہ والی بات کی تھی، تو صحافی کچھ بیٹھے ہنس رہے تھے ان کی گفتگو سن کے، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو نمک ہے یہ صحافیوں کو بھی کھلائیں گے. نہیں اس میں بڑی آیوڈین والا ہے نا، آیوڈین کی کمی سے بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں. گلڈ نہیں گلڑ ہو جاتا ہے، گلڈ ایک بہت بڑی بیماری ہے. تھائرائیڈ کے بڑے ایشو ہوتے ہیں. تھائرائیڈ کے بڑے. ہاں بالکل. اور یہ وہ ایسا مرض ہے کہ یہ تھوڑا سا اس کی ریشو اوپر نیچے ہو تو بندہ جو ہے وہ نارمل نہیں رہتا. اچھا یہ مزاج کی تبدیلی کا جو سفر ہے یہ کتنا لمبا ہوتا ہے سر؟ دیکھیے پاکستان میں کئی ایسے فیزز آئے جب یہ لگا کہ ہم پولیو فری قرار دیے جانے والے ہیں، زیرو پہ آ گیا تھا، لیکن پھر اچانک ایک دم ہو جاتا ہے. ایکچولی اس میں مزاج سے زیادہ نا پتہ نہیں مطلب ہماری کیا اس خرابی اس میں ہے. ایک تو پولیو کے جو ورکر ہیں یہ پاکستان کے واحد ورکر ہیں جو ہر گھر کو اپروچ کرتے ہیں. مطلب ہر چند مہینے بعد ہمارے گھر کے دروازے پہ بھی نوک کرتے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے گھر میں کوئی بچہ مہمان بھی آیا ہوا تو بتائیں. اس کو بھی پلاتے ہیں. لیکن اس میں جو کرمنل ایکٹیویٹی ہے وہ بعض ٹریول ایجنٹس کی ہے. دیکھیں ابھی پچھلے کوئی چند ماہ پہلے خبر آئی کہ جو بہت سے لوگ ڈپورٹ اپنا پلین سے اتار دیے گئے، درجنوں لوگ. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹریول ایجنٹ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ہم سے جعلی سرٹیفکیٹ لے لیں. جب بورڈ انہیں اپنے پلین میں، تو سعودی عرب نے بھی پابندی لگائی کہ آپ نے اپنا یہ جو گردن توڑ بخار ہوتا ہے یا پولیو ویکسینیشن ان کے آپ نے لے کے آنے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت بڑا اجتماع وہ 2000 روپے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ یہ 2000 میں ہم سے لے لیں. ہاں. اچھا جب نیٹ پہ جا کے ایف آئی اے یا کوئی ادارہ نیٹ پہ جا کے چیک کرتا ہے تو وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ اپلوڈ نہیں ہوا ہوتا. تو لوگوں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اس میں 2 نمبری نہیں چلے گی. ڈیٹا اتنا زیادہ ڈیجیٹائز ہو گیا ہے کہ اس میں 2 نمبری اب چلنے کا امکان کوئی نہیں ہے. صحیح. اچھا پھر ہماری کچھ سائیکالوجیکل پرابلمز ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جو پولیو ویکسین پلانے آ رہے ہیں یہ ہماری اتھارٹی کو چیلنج کر رہا ہے. ایک ڈاکٹر تھا رحیم یار خان میں، ڈاکٹر ہے، اس نے کہا میں ابھی تو نہیں پلاؤں گا اپنے بچوں کو. اور اس کو پھر پولیس نے جب اریسٹ کیا تو اس نے کہا کہ میں تو پلانا چاہ رہا تھا لیکن میں طریقے سے پلانا چاہ رہا تھا، پتہ نہیں کون سا طریقہ اس کے پاس تھا. اس لیے پتہ نہیں اس میں کوئی اتھارٹی کا کوئی ایشو ہے یا کیا. اب آپ دیکھیں جیسے بھی سعید چوہی صاحب نے جو بات کی کہ شاید اس کا تعلق اپنا کوئی بچوں کی پیدائش میں کمی لانے سے ہے، تو کے پی کے میں تو کوئی کمی نہیں ہوئی. مطلب وہاں جو فیملی سائز ہے وہ ابھی بھی بعض ہے جو قبائلی علاقے ہیں ان میں 8 اور 9 کے بیچ میں ویری کر رہا ہے. اور فیملی سائز وہاں پہ جو نارمل ہے وہ 6.7 ہے، پنجاب میں کم ہے. اور یہ اپنا جو دوسرے ایشوز ہیں ان کی وجہ سے ہے کہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو گیا کہ انہوں نے بچوں کو اچھی ایجوکیشن دینی ہے، بچوں کو اچھی جگہ پڑھانا ہے اور اچھی جابس لگوانی ہے. اور ملک میں جابس اور وسائل نہیں ہیں. صحیح. اور گھر میں بھی وسائل نہیں ہیں. مطلب گھر اب 2 کمروں کا ہے، 40-50% لوگ جو وہ 1-2 کمرے کے مکان میں رہتے ہیں. تو اس کا تعلق جو ہے وہ لوگوں کی کوئی نفسیاتی پرابلم سے جو کبھی دور نہیں ہوگی. کچھ اس طرح کے ایشوز ہیں فیملی کے اندر کے پتہ نہیں، مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک آپ کے دروازے پہ 3 لوگ آ رہے ہیں، تو خواتین آ رہی ہیں، تپتی دھوپ میں بھی آ رہی ہیں اور بارش میں بھی آ رہی ہیں اور ٹھنڈ میں بھی آ رہی ہیں. تو ایسی بھی تصویریں آئی ہیں کہ برف کے علاقوں میں بھی وہ بلوچستان میں چل رہے ہیں بیچارے جی. اور ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ یہ ان کے فیوچر کے لیے. اچھا اب جیسے ابھی ٹریول بین کی بات ہوئی، پولیو فیوچر میں جو ہے نا یہ جیسے پولیو ہے یا ایون خسرہ بھی اگر کسی علاقے میں پھیلا تو یہ ٹریول بین لگتے لگتے بعض ملکوں پہ رہ گیا اور ہم پہ بھی لگتے لگتے رہ گیا. اور ابھی بھی اگر ہم نے سمجھداری کا مظاہرہ نہ کیا تو ٹریول بین ہی نہیں، ہماری انویسٹمنٹ متاثر ہوگی، ہماری ٹریڈ متاثر ہوگی، ہمارا سارا جو پورا ایک سماجی ڈھانچہ ہے وہ 1-2 بیماریاں لے ڈوبیں گی. صحیح. امریکہ میں جب تھوڑے سے بھی کوئی ڈیزیز پیدا ہوتا ہے تو وہ ایون اس کی ساری چیزوں کی خریداری کو روک دیتے ہیں. مثلا ایک آدمی کا اسٹمک خراب ہو گیا تربوز کھانے سے، انہوں نے کہا کہاں سے لیا تھا، فلانے سے لیا تھا، کس دکان سے لیا تھا، تم نے کس کاشتکار سے خریدا تھا. ان کی یہ ہے. تو ہم جو ایک اینڈ ریزلٹ پہ جا کے کسی آدمی کے گھروں کو اپروچ کر رہے ہیں تو لوگوں کو اس میں بالکل سمجھداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس میں کسی طرح کی کوئی سازش نہیں ہے، کوئی 2 نمبری نہیں ہے. یہ لوگوں کے اپنے مفاد میں یہ بتانے کی ضرورت ہے. یہ جب تک ہم نہیں بتائیں گے لوگ سیدھے نہیں ہوں گے. ویسے کوشش تو بہت جس طرح کا ہے، کمپین چلتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے ٹی وی کے اوپر اور دیگر جو ذرائع ہیں. اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں وزیر اعظم خود افتتاح کرتے ہیں. اور سندھ میں مراد علی شاہ صاحب نے بھی پلائے ہیں خود. جی ہاں. اور ایون جو حکمران فیملی ہے وہ اسی سے سٹارٹ لیتے ہیں. جی ہاں ایسے ہی ہے. احمد بڑیچ صاحب یہ کوئی وجہ اس کی دیکھیں نا، آپ کے پنجاب میں آپ کو اس طرح کی شکایتیں کم ملتی ہیں، سندھ میں بھی آپ کو اس کی شکایتیں اس طرح کی، کراچی جو ان کے اربن ایریاز ہیں وہاں پر یہ شکایتیں نہ ہونے کے برابر عثمانہ علاقوں میں بدین وغیرہ میں ہے، وہاں پہ ہوتا ہے. تو ایک تو کہ ایجوکیشن، لیک آف ایجوکیشن، دوسرا یہ جو ہمارے ہاں قبائلی سسٹم ہے بعض علاقوں میں، کے پی میں بہت زیادہ ہے اور بلوچستان میں ہے،
تو آپ کو یہ وجہ لگتی ہے کہ یہ وہ بھی ایک رکاوٹ ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر اس میں سب سے زیادہ تو غلط فہمیاں ہیں، اور جس طرح آپ نے خود ہی بڑی وضاحت کر دی، جو مین اس کا بیسک ایلیمنٹ ہے وہ ایجوکیشن ہی ہے. یعنی کہ جو ہم نے ان لوگوں کو اس طریقے سے گائیڈ نہیں کیا، یعنی کہ اس میں جو ہمارے مذہبی رہنما تھے ان کو بھی گائیڈ کرنا چاہیے تھا، اور جو ہمارے جو تعلیمی سیکٹر تھے ان کو بھی اس کے اوپر گائیڈ کرنا چاہیے تھا. آپ دیکھیے ہم پولیو کو آج ڈسکس کر رہے ہیں، تو یہ امریکہ میں 1979 میں ختم ہو گیا تھا. یعنی کہ آخری کیس جو رپورٹ ہوا تھا امریکہ میں وہ 1979 میں ہوا تھا. یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے. اسی طرح چائنا میں 1994 میں آخری کیس رپورٹ ہوا، اور پورے یورپ میں 2002 میں اس کا مسئلہ باقی نہیں رہا. یعنی کہ افریقہ جیسے جو ممالک ہیں وہاں پر بھی 2020 کے بعد کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا، اگر پولیو کے متعلق کوئی فزیکل کسی کو ایسی چیز ہوتی یا کوئی کسی طرح کا بھی کوئی افیکٹ ہوتا، تو یہ بڑے جو ممالک ہیں وہ اس کو نہ کرتے اور اس کو پھر روک دیتے، پھر اپنے ممالک میں اس کو نہ لے کر آگے آتے. سر اس میں یہ ہے کہ اگر اس میں سب سے زیادہ جو اہم رول ہے پولیو کے خاتمے کے لیے، وہ سب سے زیادہ رول والدین نے پلے کرنا ہے. یعنی کہ جب تک جو ماں باپ ہیں اگر ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا، اگر وہ اپنے بچوں کے، چونکہ وہ چھوٹے بچوں کے سب سے پہلے جو گارڈین ہے، کسٹوڈین ہے، وہ ریاست تو ہے، لیکن اس میں سب سے جو پہلا رول ہے وہ ماں باپ نے پلے کرنا ہے. یہ ماں باپ کو گائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. ابھی اس میں دیکھیے کہ پاکستان میں جو ہے وہ جس طرح چوہدری صاحب نے بتایا کہ 74 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، اس میں 40% حصہ جو ہے وہ خیبر کا ہے، صحیح، اور جو 50% حصہ ہے وہ بلوچستان کا ہے. تو یہ آپ دیکھیں اس کی نفس کو سمجھیں دونوں صوبوں کی، وہاں کی جو حکومتیں ہیں ان کو چاہیے کہ بلکہ یہ وزیر اعظم صاحب نے سر یہ ایک پولیس اہلکار ہے وہ جو اس ٹیم کی حفاظت پر مامور تھا، اس کو بھی شہید کیا گیا. وزیر اعظم صاحب نے بڑے دکھ کا اظہار کیا ہے اور قوم کو کہا ہے کہ جی کہ اس طرح کے عناصر کو ذرا ریجیکٹ کریں. ایک چلتے چلتے میں ذکر کر دوں جو ہمارے پختون بھائی ہیں قبائلی، جو میں جن کی ہم بات کر رہا تھا سسٹم والی، وہ ذرا دیکھیں کہ افغانستان میں اس کے اوپر بڑا قابو پایا جا رہا ہے. اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ تو وہیں سے اپنے آپ کو ان کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں. تو میں اگلی خبر کی طرف آنا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت ہو تو. وہ ہے یہ جو سیاسی معاملات ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر بہت زیادہ جو آپ کہیں کہ تقیہ کیا جا رہا تھا، رلائی کیا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کی وہ جو مین پاور ہے یا اسٹریٹ پاور ہے وہ 26 نومبر کے بعد اب اس طرح سے نہیں رہی. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک گرینڈ اپوزیشن اتحاد وہ بنا کے، تو مطلب یہ کہ اپنے مقاصد کوئی استعمال کیے جانے کوئی مقصود تھا، کوئی ڈیل شیل ہو جاتی. یہ بھی خبریں آئی تھیں کہ سینیٹر مرتضیٰ صاحب ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ خبریں چلی تھی نا وہ ڈاکٹر آ رہے ہیں اور باتیں ہو رہی تھیں، انہوں نے کہا جی وضاحت کریں، آپ اگر ڈیل کر رہے ہیں تو پھر ہم سے کیا بات کر رہے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج منصورہ میں بھی جو تاثر دیا ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات آگے نہیں بڑھے گی اتحاد والی. تو کیا کہتے ہیں آپ، یہ ناکامی ہے یا امیدوں کے اوپر پانی پھرا؟ یہ نا ان کی خوش فہمی آپ کہہ لیں کہ پی ٹی آئی کی خوش فہمی تھی. ان کا خیال تھا کہ جناب مولانا صاحب جو ہیں وہ بھی اعتراض کر رہے ہیں انتخابی نتائج پہ، لیکن وہ تو انتخابی نتائج جو خیبر پختونخوا کے انتخابی نتائج پہ اعتراض کر رہے تھے ان پہ، وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے الیکشن میں، اور یہ پورے ملک کا معاملہ. اچھا کے پی میں یہ کہہ رہے تھے ٹھیک ہے ہمارا وزیر اعلیٰ، ہماری اکثریت ہے، اوکے، باقی جو ہے جناب باقی الیکشن جو ہے ٹھیک نہیں ہے. تو مولانا صاحب اگر الیکشن کی بنیاد پہ، الیکشن کے نتائج کی بنیاد پہ اگر کوئی تحریک چلانا چاہ رہے تھے تو مولانا صاحب کیسے ان کا ساتھ دے سکتے تھے، یا یہ اگر مولانا صاحب کا ساتھ کیسے دیتے کے پی والے معاملے پہ. صحیح. اور دوسری بات یہ کہ آپ ہی کے پروگرام میں ایک سے زیادہ مرتبہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے زیرک سیاستدان ہیں، بڑے سمجھدار سیاستدان ہیں، A+ میں ان کو ریٹ کرتا ہوں. صحیح. وہ اپنا کندھا استعمال کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دے سکتے. ایون یہ کہ جو بڑی جماعتیں ہیں، دو بڑی جماعتیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، ان کو بھی وہ اپنا کندھا نہیں فراہم کرتے. اگر کرتے ہیں کوئی معاملات آگے بڑھاتے ہیں تو برابری کی بنیاد پہ، اور سٹیئرنگ جو ہے گاڑی کا وہ خود سنبھالتے ہیں. اور یہاں انہوں نے پہلے ایک اتحاد بنایا محمود اچکزئی صاحب کی سربراہی میں، کوئی تحریک پتہ نہیں تحفظ دستور پاکستان کے نام سے، لیکن ان کو مینڈیٹ کوئی نہیں دیا. نام دے دیا جناب یہ محمود اچکزئی صاحب اس کو لیڈ کریں گے،
लेकिन डायरेक्शन लेने जाते थे जनाब जी जेल से, वहाँ से। और फिर जो कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात की है, जो आपने फरमाया है, उन्होंने ये कहा कि जनाब इन्होंने हमारे साथ ये कमिटमेंट की थी कि अगर तहरीक चलानी है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ कोई बात नहीं होगी, और ये खुद ही कह रहे हैं। मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुश्तरका तारीख़, बाहमी एहतराम के साथ साथ मजबूत सकाफ़ती और इक़्तिसादी रवाबित पर मबनी बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का आयादा किया है। मज़ीद क्या गुफ्तगू हुई है दोनों रहनुमाओं के दरमियान, तफ़सीलात जानेंगे नुमाइंदा BTV न्यूज़ मोहम्मद मज़हर अब्बास से। मज़हर अब्बास, इस अहम मुलाकात के हवाल बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की है। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुश्तरका तारीख़, बाहमी एहतराम के साथ मजबूत सकाफ़ती और इक़्तिसादी रवाबित पर मबनी पे बरादराना अज़्म का जो है वो इयादा किया है। वज़ीर आज़म ने मुत्तहिदा अरब अमारात के जो सदर और अबूज़बी के जो हुक्मरान हैं शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इज़हार किया है और मुख्तलिफ शोबों में मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ पाकिस्तान के लिए मुसलसल हिमायत को जो है वो सराहा है। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को की जो मुस्बत रफ्तार है उस पर इत्मीनान का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवाम से अवाम के रवाबित में ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान बेहतरीन सियासी ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद इक़्तिसादी शराकतदारी तक बढ़ाने की पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है उसके अज़्म का भी इयादा किया है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात के अलावा इलाकाई सूरत हाल और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया है। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी कम्युनिटी के तावन को सराहते हुए दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने और तावन की नई राहें तलाश करने का जो है वो UAE के अज़्म का इयादा किया। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मज़हर अब्बास, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है। ये थी PTV ताज़ा तरीन। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त पूरा कर रहे हैं, पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं या सबक सिखा रहे हैं जरा उनको। जो PTI है ना, ये एक्चुअली अपोजिशन पार्टी नहीं है, ये महा अपोजिशन पार्टी है। यानी ऐसी अपोजिशन पार्टी है जो हर चीज़ की अपोजिशन है। इलेक्शन उसकी अपोजिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसकी अपोजिशन, सुप्रीम कोर्ट उसकी अपोजिशन, मतलब हर इदारे की अपोजिशन है। तो लोग इससे डरते हैं। खुद मतलब फजलुर रहमान साहब भी घबराते हैं इसके करीब आने में कि ये तो पता नहीं हमें ही कहीं डिसमेंटल ना कर दे। तो जो फजलुर रहमान साहब हैं वो तो जुमले हैं ना, सियासत में जुमलेबाजी भी होती है। तो ये तो एक जुमले हैं जो मतलब उन्होंने कह दिए कि एजेंट हैं या ऐसे हैं या वैसे हैं। तो और हो सकता है हों भी, अब हमें क्या पता, अब उन्होंने ये भी कोई सियासी बयान दे दिया हो। सही। तो फजलुर रहमान साहब जो हैं उनका पॉलिटिकल क्लैश है, उनकी पॉलिटिकल बेस और इनकी पॉलिटिकल बेस KPK में है, इसलिए वो तो उनके साथ कभी भी नहीं जाएंगे। और ये जो बार बार बात कही जा रही है कि ग्रैंड अपोजिशन, भाई ग्रैंड हुकूमत बनी हुई है। हुकूमत असल में ग्रैंड है जिसके अंदर सारे लोग शामिल हैं, जिसमें MQM कराची की अर्बन एरिया की शामिल है और पीपल्स पार्टी जो अर्बन और रूरल दोनों में है वो भी शामिल है, बलूचिस्तान के भी सारे लोग शामिल हैं। तो एक्चुअली हुकूमत ग्रैंड है। अब अपोजिशन जो बननी है वो कोई माइनर सी छोटी मोटी ग्रैंड अपोजिशन टाइप अगर बन जाए तो बन जाए, लेकिन उसका भी कोई इम्कान नहीं है। क्योंकि जो PTI है उसके साथ जो भी करीब जाएगा, जैसे वो बिजली के करीब जाएगा ना, तारों पे चिड़ियाँ तो बैठ सकती हैं क्योंकि वन वे है, मतलब उसमें सिर्फ अर्थ नहीं हो रही, अर्थ हो रही है। तो जहाँ पे भी मतलब करंट आ रहा होगा वो करंट की तरह है कि उसके साथ जो भी चिपकेगा वो फारिग हो जाएगा, वो कोयला बन जाएगा। इस तरह की PTI है। PTI ने देखें पहले अपनी 2 असेंबलियाँ अच्छी भली चल रही थी, वो तोड़ दी खुद ही। उसके बाद जो अपना चीफ मिनिस्टर एक था उसको डिसोन कर दिया कि हमारा चीफ मिनिस्टर नहीं है। ये ना मैं आपकी बात बढ़ा रहा हूँ कि मुतालबा तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो तो बुनियादी तौर के ऊपर वो घूम के आते हैं। मसला तो उनका वही है कि वो आए और इक़्तिदार में आए उनकी पार्टी और वो जेल से बाहर आए। तो उसके लिए वो ये भी कहते हैं अब नहीं है, अब सिर्फ रिहाई। अब तो वो यही ना, अब तो खैर उससे भी नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बुनियादी इशूज के ऊपर जाते हैं कि कम से कम हमारी पार्टी जो है वो ठीक तरह से चलती रहे। तो एक बुनियादी मुतालबा था कि जी के ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए, इलेक्शन जो है वो धांधली है, तो नए इलेक्शन यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ।
مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کسی نہ کسی سطح کے اوپر سیاسی ہی طور کے اوپر کوئی بیان بازی اگر کرتے ہیں تو وہ کرتے ہیں، لیکن جماعت اسلامی نے آج جو نعیم الرحمان صاحب ہیں انہوں نے اس پہ کہا کہ اس پہ تو بات ہی نہیں ہو سکتی. نہیں، نئے انتخابات پہ نئے کوئی جماعت انتخابات. راضی نہیں ہے، ہاں. نہ حکومت میں ہے نہ اپوزیشن میں ہے، صحیح. کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر 2 سال 3 سال 4 سال بعد ہم تجربے کریں. جب پچھلی 2 حکومتیں تھیں 2013-8 کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا تھا سیاسی جماعتوں میں کہ حکومتوں نے 5 سال چلنا ہے، وہ جو 3 سال 2 سال کی مار دھاڑ تھی وہ ختم ہو جائے، اور میثاق جمہوریت اس کی بنیاد تھی کہ ہم نے خام خواہ کسی کو تنگ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت اپنا وقت دورانیہ پورا کرے گی. اچھا جی، اب احمد صاحب، جو بیرسٹر گور صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ JUIF ایک بڑی جماعت ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے گی ہمیں قبول ہوگا. تو یعنی یہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کی آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں، ان کی سیاست کا؟ سیاست جن مقاصد کے لیے کر رہے تھے، جو ان کے اچیومنٹ لینا چاہ رہے تھے، جو ٹارگٹس تھے، وہ آپ کو پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ اچھا سر، ایسے ہوتا ہے کہ یعنی کہ فیوچر ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا کوئی ماضی ہو. تو جن کا کوئی ماضی نہیں ہوتا ان کا کوئی فیوچر نہیں ہوتا. وہ ماضی میں کئی بھٹکے ہوئے سیاست کی بے راہ روی پر چلنے والے ایسے سیاستدان ہیں جن کو اپنی صبح کی بات کا نہیں پتا، پھر شام کا بھی نہیں پتا، پھر یہ بھی نہیں پتا ملاقات کس سے کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، ڈائلاگ کیسے کرنا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے اور کیسے سیاست کی یعنی کہ ایوانوں میں جا کر بیٹھنا ہے. تو میں جو جیسے مولانا صاحب ہیں جیسے وہ تسلیم کر رہے ہیں ان کی بات کو، تو یہ ان کو شاباش ہے مولانا صاحب کو کہ انہوں نے اپنی 12 سال کی مخالفت کا کیسے جمہوریت سے بدلہ لیا ہے اور کیسے سیاست سے بدلہ لیا ہے. اور جیسے جمہوریت میں یہ کہا بھی جاتا ہے کہ ڈیموکریسی از دی بیسٹ ایونٹ، اور جیسے مولانا صاحب نے پہلے ان کو اپنی حیثیت بتائی ہے، پھر ان کو اپنے پیچھے لگایا ہے، پھر ان کو نماز پڑھائی ہے اپنی امامت میں، پھر اپنے آپ کو سیاسی گرو ثابت کروایا ہے، یعنی کہ مذہبی ہونے کے ساتھ ساتھ پھر ان کو اپنی سیاست سکھائی، پھر ان کو بھی سیاست سکھائی. اور 12 سال کا ان سے اس بات کا بدلہ لیا کہ یاد کرو وہ 2014 کا ڈی چوک 126 دن کا دھرنا کہ 126 دفعہ روز مجھے یہ کہا جاتا تھا اور ہم وہ نام نہیں لے سکتے. جیسے اب موزین یہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ جن القابات سے نوازا گیا، مولانا صاحب وہ بھولے نہیں ہیں. یہ ساری باتیں تھی 1 سال سے وہ ان کو کیسے پیچھے لگایا، اور آج وہ تسلیم کر رہے ہیں. وہ سب سے بڑے جو ان کے ناقدین تھے، آج جیل میں بیٹھا شخص بھی اس کے خلاف بات نہیں کر سکتا اور بیرسٹر گور بھی ان کے خلاف بات نہیں کر سکتے. جو ان کے خلاف نقلیں اتارتے تھے، شکلیں بگاڑتے تھے، نام لیتے تھے، کیا کچھ کہتے تھے، اور ایک لفظ کہا جاتا تھا اور پورے مجمع سے شور اٹھایا جاتا تھا کہ اس لفظ کو بناؤ. یعنی کہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. ان کی سیاست کو سب سے زیادہ جو ان کی سیاست کو ان کو جو پیچھے کیا ہے، ہٹایا ہے اور ان کو جو کھٹے لین لگایا ہے، اس میں مولانا صاحب کا ایک بڑا سیاسی اہم کردار ہے. اب ان کے گلے میں ایسی ہڈی اٹکی ہوئی ہے PTI کہ اب وہ نہ مولانا صاحب کو وہ لفظ کہہ سکتے ہیں، نہ ایسی غلط بات کہہ سکتے ہیں. اب وہ پریشان ہے، کچھ جائیں ہم کہاں جائیں. اس میں ساری چیز مولانا کی کہتے ہیں کہ ہمبل رہنا چاہیے ہر وقت. اچھا میں جی، تھوڑا سا ایک اختلاف کر کے نا مائنہ کی جگہ آپ دیکھیں، PTI نے اپنی سیاست کو خود نقصان پہنچایا ہے. کسی نے اس کو نقصان نہیں پہنچایا، اس نے خود اپنے پیروں پہ کلاڑیاں ماری ہیں. وہ ملا نصیر الدین کے اس لطیفے کی پوری مثال ہے کہ جو جس شاخ پہ بیٹھے سر ایک لائن سر کہنا چاہیے، صرف ایک لائن، یعنی کہ بانی کے ہوتے ہوئے کوئی اتحاد قائم نہیں رہ سکتا. اور ایک شعر بھی اس کی نظر ہے کہ جیسے میں نے کمنٹ کیا ہے کہ غیر ممکن ہے مسائل کی گتھی سلجھے، بانی PTI نے بڑی عقل سے الجھائی ہے. اچھا جی صاحب، یہ بلاول بھٹو صاحب نے بڑی تقریر کی تھی، میں کوئی طنز نہیں کر رہا. جی. انہوں نے یہ بھی کہا، وارننگ دی کہ اگر آپ نہروں والا منصوبہ واپس نہیں لیتے تو ہم حکومت سے حمایت سے پیچھے ہٹ جائیں گے. ایک طرف یہ والا معاملہ ہے، دوسری طرف پنجاب میں پاور شیئرنگ فارمولہ طے کرنے کے لیے وہ میٹنگز کر رہے ہیں. یہ آپ کو کھلا تضاد نظر نہیں آتا؟ یہ دیکھیں، یہ جو ہے نا وہاں معاملہ ہوا کیا ہے اصل میں اچھا، میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کے درمیان جو ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. مجھے ان کی جو سیاسی بصیرت ہے اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے اصل میں. لیکن اصل جو چہرہ ہے نا پیپلز پارٹی کا، اصل جو قیادت ہے وہ ہیں ہمارے جو صدر مملکت ہیں آصف علی زرداری صاحب. ٹھیک. اب آپ کو یاد ہوگا کہ گڑی خطاب بخش میں وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید کی برسی کے موقع پہ وہاں بھی انہوں نے کچھ ایسا ہی خطاب کیا تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. اور وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے، جو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہمارے مشیر ہیں، معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ سیاسی مجبوری کے تحت یہ ایسے بیانات دے رہے ہیں جو نہروں والا. وہاں مسئلہ یہ ہوا کہ وہاں جو قوم پرست جماعتیں جن کو ہمیشہ قوم جو ہے وہاں کی سندھ کے عوام جو ہیں وہ مسترد کرتے آئے ہیں، ان کو ایک ایشو مل گیا جناب جی، نہر والا جو ایشو ہے. صحیح. یہ جو محفوظ شہید کینال جو ہے چولستان والی،
اس کی. تو وہ جناب اب یہ اور پھر ان کے جو فیملی ممبر ہیں لیکن ان کے سیاسی حریف ہیں ذوالفقار بھٹو جونیئر, جی جی وہ بھی حالانکہ ان کا سیاست سے اس طرح تعلق نہیں ہے صحیح. لیکن بہتی گنگا میں انہوں نے بھی یاد ہونے کی کوشش کی. اب جو رانا ثناء اللہ صاحب فرما رہے ہیں اور میرا جو نظریہ ہے وہ ان سے ملتا جلتا ہے صحیح. کہ یہ ایشو نہیں ہے, اوکے یہ نہر والا جو ایشو ہے اچھا یہ صرف سیاسی طور پہ ان کی مجبوری ہے کہ احتجاج کرنا سندھ میں, لیکن لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے, ماہرین کو بتائیں یہ جناب یہ مسئلہ ہے. یہ جو نہر بن رہی ہے جس پہ اعتراض کر رہے ہیں ذوالفقار بلاول بھٹو زرداری صاحب اور کہہ رہے ہیں جناب یہ علیحدگی کی صورت بھی اختیار کی, ہم حکومت کی حمایت سے دستبردار ہو سکتے ہیں. حکومت کی حمایت سے دستبردار کرنا آپ تو حکومت کا حصہ ہیں. صدر جو ہے جو آپ کا پاور شیئرنگ فارمولا ہے اس کے تحت ہی صدر صدر بنے بنے, نا. بالکل ٹھیک چیئرمین سینٹ اسی فارمولے کے تحت بنے, پنجاب کے گورنر اسی فارمولے کے تحت ہیں, کے پی کے گورنر اسی فارمولے کے تحت ہیں. ٹھیک. یہ سارا کچھ اسی فارمولے کے تحت ہے نا. تو صرف وزارتیں لینا تو حکومت نہیں ہے نا, آپ ٹریری بینچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. یہ جو نہر ہے جس کا مسئلہ ہے نہ یہ دریائے سندھ سے نکلنی نہ سندھ کا ایک قطرہ جو ہے اس نہر میں جانا ہے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ششماہی نہر ہے, فلڈ کے دنوں میں چلنی ہے. 4 ماہ وہ کہتے ہیں فلڈ ہے, 2 ماہ جو ہے جو پنجاب کا فالتو پانا ہے. جب آج ویسے عرصہ نے پانی کا بڑھا دیا ہے, آبپاشی نہیں ہو رہی ہوتی پنجاب میں تو اس وقت کا جو پانی ہے وہ نہر میں استعمال ہونا ہے. چلو یہ کہتے ہیں جب 4 ماہ تو فلڈ آتے نہیں, فرض کرو 2 ماہ آتا ہے تو یہ 4 ماہ چلے گی, فرض کر لیں. ان کا پانی تو نہیں لینا, پنجاب نے اپنا پانی دینا نا. صحیح. دوسری بات یہ ہے کہ جب نہر چلتی ہے نا جس جگہ سے, اگرچہ اس کی جو لائننگ ہے وہ کنکریٹ کی ہے پلاننگ کے تحت, لیکن جو نیچے ہے وہ تو کچی ہے نا. وہ جو پانی کا رساؤ ہوتا ہے سیپیج نیچے, اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر نہر چلتی ہے 6 ماہ کسی جگہ تو وہاں جو نیچے والا پانی ہے وہ پورے سال کے لیے قابل استعمال بن جاتا ہے. جی وہ ریچارج ہو جاتا. اور اس میں یہ کڑوا پانی ہمارے مختلف پنجاب میں مختلف علاقوں میں پانی نیچے کا کڑوا ہے, وہ نہ کاشت کے قابل ہے نہ پینے کے قابل ہے. لیکن نہروں کے کناروں جو ٹیوب ویل لگتے ہیں ان کا پانی پینے کے قابل بھی ہوتا ہے, کاشت کے قابل بھی ہوتا ہے. ایک فائدہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے اگر 100% نتائج نہیں آتے, جیسے یہ کہتے ہیں جناب 6 ماہ نہیں چل سکتی, 4 ماہ بھی چل جائے اگر. ٹھیک. اور یہ این او سی کس نے دیا ہے؟ ارسا نے این او سی دیا. بالکل اور ٹھیک ہے. ارسا جو ہے وہ مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کے تحت بنا ہوا ادارہ ہے. ٹھیک. تو پھر اعتراض کس بات پہ ہے ان کو؟ نہیں وہ ارسا کے اوپر سندھ ہائی کورٹ کا بھی ایک فیصلہ ہے نا. نہیں وہ فیصلہ وہ ہے کہ جناب ہمارا ممبر نہیں تھا, اگر ممبر ہوتا بھی پھر کیا ہو جاتا. اچھا چلیں. وہ تو یہ ہے نا کہ ہمارا ممبر نہیں تھا جناب وہاں. ہاں میرا خیال 5 منٹ رہ گئے ہیں پروگرام ختم ہونے میں. تو سر سہیب صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پنجاب کے کسان کی بھی بات کی تھی کہ اس کے ساتھ زیادتی ہے تو, اور انہوں نے کہا کہ گندم نہیں خریدی. تو آج جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل میں عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایک پریس بریفنگ دی ہے جس میں کہا گیا کہ جی 109 میرے پاس یہ لکھی ہوئی چیزیں ارب روپے کا پیکج جو ہے مجموعی پیکج کے علاوہ صوبے میں گندم کے کاشتکاروں کی سبسڈی اور قابل ذکر امداد دی جا رہی ہے. تو جس میں 25 ارب روپے کے ویٹ فارم سپورٹ پروگرام امدادی پیکج 5000 فی ایکڑ ملیں گے کسانوں کو, بڑا لمبا چوڑا ہے. ٹریکٹر ملیں گے کوئی 900-950 ٹریکٹر پر 10 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی, اور جو کہہ لیں کہ 1000 ٹریکٹر جو ہے وہ 2.5 ارب روپے کی لاگت سے مفت دیے جائیں گے. وہ کہتے کہ ہم کسانوں کا خیال رکھ رہے ہیں اگرچہ ہم نے وہ امدادی قیمت نہیں مقرر کی اور کسانوں سے خریداری نہیں کی. دیکھیں یہ جو مارکیٹ اکانومی ہے نا, ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کیا کیا. دیکھیں اگر اس پہ کیا سندھ گورنمنٹ نے گندم خریدی اپنے کاشتکاروں کی؟ انہوں نے بھی نہیں خریدی. ایکچولی جو معاہدے ہوئے 94-95 کے بعد جب ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوئی تو یورپی ممالک نے کہا کہ آپ اپنی مارکیٹ میں کیوں اتنا انٹروین کرتے ہیں. دیکھیں کئی 100 ارب روپیہ چاہیے آپ کو بینکنگ لون, اوپر وہ پابندی بھی نہیں, اور لون چاہیے انٹرسٹ ریٹ پر جو مارکیٹ کا ہے اس ریٹ پر آپ کو پیسے چاہیے بینکوں سے جو گورنمنٹ کے پاس تو ہے نہیں.
अच्छा, गवर्नमेंट ने जो आपने कहा ना कि उन्होंने मैकेनाइज्ड फार्मिंग के जरिए काश्तकार को अपग्रेड कर दिया कि आप अपने प्रोडक्शन बढ़ा लो, और जो इनपुट्स हैं वो उन पे उन्होंने सब्सिडी दे दी। ये एक जेन्युइन तरीका है जो वर्ल्ड में हो रहा है। अमेरिका में भी कीमतें मुकर्रर नहीं होती, वो किसी चीज़ को सब्सिडाइज नहीं करते, वो चीज़ों को जो उनका इनपुट्स है, मुदाखिल है, उनको सस्ता कर देते हैं। वो ये नहीं कहते कि आप गंदम इतने में खरीद लो, उसकी ज़्यादा, उससे ये कि शहर मुतासर होते हैं। तो मौजूदा हुकूमत ने ये किया कि जो काश्तकार है उसको थोड़ा सा समझाए कि भाई आप ट्रैक्टर ले लें, आप जैसे ट्रैक्टर का था, उसके बाद खादों का था, उसके बाद उन्होंने और भी बहुत से मतलब ऐसे किए इकदाम जिससे काश्तकार को के पास जो चीज़ें खरीदने के पैसे नहीं थे वो चले गए। अच्छा, अब ये कहना कि गंदम भी खरीदे, वो दुनिया की कोई मुल्क जो है वो अपने पूरे अवाम के लिए कनक नहीं खरीद सकती। कोई मुल्क, चाहे वो अमेरिका हो, अमीर तरीन मुल्क चाइना हो, वो भी नहीं खरीद सकता। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क तो बिल्कुल ही नहीं खरीद सकता। अच्छा, बिलावल ने जो स्टेटमेंट दी हैदराबाद में, वो उनकी पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो है वो उनके जो जेन्युइन डिस्कशन है उनसे बहुत मुख्तलिफ होती है, चाहे वो सिंध की गवर्नमेंट हो चाहे पंजाब की गवर्नमेंट हो। अच्छा, एक तरफ तो बिलावल साहब इतनी धुआंधार तकरीर कर रहे हैं, दूसरे पंजाब में इत्तेफाक राय के लिए मजीद मतलब पीस पार्टी आगे प्रोग्रेस कर रही है। तो इस इत्तेहाद को भी कुछ नहीं होगा। पंजाब में जो है ये बिल्कुल सही हिकमत अमली है कि आप गंदम खरीदने की बजाय काश्तकार को टेक्निकल चीज़ों पे बेसिकली आप भी राना सनाउल्लाह साहब के हमनवा हैं, वो भी कहते हैं। वो मेरे हमनवा हैं, अच्छा, क्योंकि मैं ये उनसे पहले कैसे कह रहा हूँ। अहमद बड़ैच साहब, इस सारे इशू के ऊपर आपकी क्या राय है? सर, अगर तो गंदम के ऊपर बात है तो फिर किसानों को 2-3 तरीकों से, आप चूँकि मैं भी ज़राअत से वो बचता हूँ, तो ये है कि देखिए जो रेट है, जैसे मतलब एक जो किसान है ना उसको पर एकड़ 70 से 80 हज़ार उसका खर्च आता है। ठीक है, 6 माह की उसकी इन्वेस्टमेंट है, 30-35 जो है पर एकड़ उसकी जो वो निकलता है वहाँ से, जो मतलब जो यानी कि जो निकलनी है वो गंदम निकलनी है। तो उस पे ये है कि इनको बराह रास्त अगर सब्सिडाइज करना है तो तेल के ऊपर, बिजली के ऊपर और खाद के ऊपर कर दें। और अगर उस जो रकम है, अगर 2100 रुपया अगर इस वक्त चल रहा है रेट, तो 2100 में उसका वो यानी कि जो उसकी लागत है वो भी पूरी नहीं हो सकती। ट्रैक्टर देने से, ये सारी चीज़ें देने से उसका फ़ायदा बहुत कम होता है। जो कीमत है वो थोड़ी सी ज़्यादा ज़रा मुकर्रर कर दें। और जो मिलने हैं, आटे वाली जो मिलने हैं ना सर, उनका रेट इस वक्त चल रहा है 3200 के करीब, यानी कि 2100 में लेकर वो 1100-1200 मिलों वाला क्यों कमा रहा है? उसको ऐसा करें ना, अगर लोगों को फ़ायदा ही करना है तो वो ये है कि अगर 2100 में उसको मिल को दें और वो 2324 रुपया मुकर्रर कर दे उसका रेट। चले जी, बहुत शुक्रिया। उन्होंने जो काम किया ना, बड़ा काम किया। एक तो ये कि उन्होंने वो पाबंदी हटा दी, बैनर जलाई और बैनर सवाई। दूसरा बड़ा काम किया कि स्टोर फ्री कर सकेंगे आप, फ्री स्टोरेज की उन्होंने सहूलत दे दी। और एक वो इलेक्ट्रॉनिक रसीद देंगे जिसकी बुनियाद पे बैंक से आप पैसे लेके अगली फसल जो है उसके लिए वो। आपका बहुत शुक्रिया तीनों दोस्तों का। तो कल आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। फिल वक्त इतना ही। अल्लाह हाफिज। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त।